سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاک ہونے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اسی طرح ارشاد نبوی ہے کہ استنجے کا التزام رکھو۔ آج کے سبق میں چند ایک استنجے کے متعلق مسائل بیان کیے جائیں گے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان سو کر اٹھے تو جب تک گھٹنوں تک ہاتھ نہ دھو لے تب تک ہاتھ پانی میں نہ ڈالے، چاہے ہاتھ پاک ہو یا ناپاک ہو۔ پیشاب یا پاخانے کی گندگی سے پاکی حاصل کرنے کو استنجا کہتے ہیں۔ پیشاب کے لیے چھوٹا استنجا اور پاخانے کے لیے بڑا استنجا کیا جاتا ہے اور بڑا استنجا کہا جاتا ہے پاخانے کے لیے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب پیشاب پاخانے کے لیے اس کی جگہ انسان جائے تو داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھے اور پہلے بایاں پاؤں اندر رکھے، اور جب نکلے تو پہلے دایاں پاؤں باہر نکالے اور باہر نکلنے کے بعد پڑھے غفرانک الحمد للہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ سورج یا چاند کی طرف، قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ کر کے سایہ دار یا پھلدار درخت کے نیچے، کسی سوراخ میں، راستے میں، قبرستان میں، پانی کے اندر، مسجد کے پاس، جس جگہ بے پردگی ہوتی ہو یا ایسی جگہ بیٹھ کر جہاں سے پیشاب وغیرہ کی چھینٹیں اڑ کر اپنے اوپر آئیں، پیشاب یا پاخانہ کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ مسئلہ نمبر 4، قبلہ کی طرف پاؤں کرنا یا تھوکنا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ البتہ قبلہ کی طرف علاوہ استنجا کے پشت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے پر عذاب قبر ہوتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ حدیث بیان کرے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا عذر کھڑے ہو کر پیشاب کیا کرتے تھے تو اس حدیث کو سچا نہ مانو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کھڑے ہو کر پیشاب نہ کیا کرو، ابن ماجہ۔ مسئلہ نمبر 5، پیشاب پاخانہ کرتے ہوئے بات کرنا، کلمہ کلام پڑھنا، ایسی چیز مثلاً انگوٹھی وغیرہ جس پر کوئی متبرک نام یا کلام لکھا ہوا ہو، اپنے ساتھ رکھنا اور لیٹ کر، کھڑے ہو کر یا ننگے ہو کر پیشاب پاخانہ کرنا منع ہے۔ مسئلہ نمبر 6، پیشاب کرنے کے بعد مٹی کے پاک ڈھیلے سے بائیں ہاتھ سے پیشاب کو سکھائے، پھر پانی سے دھو ڈالے۔ پاخانے کے بعد مٹی کے 3 یا 5 طاق عدد ڈھیلوں سے پاخانے کے مقام کو صاف کرے، اس کے بعد پانی سے دھوئے، پھر بائیں ہاتھ کو زمین پر رگڑ کے یا مٹی سے مل کر دھو ڈالے۔ مسئلہ نمبر 7، ایک ڈھیلے سے دوبارہ استنجا نہ کرے۔ مسئلہ نمبر 8، مرد اور عورت دونوں کے لیے ڈھیلے سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے استنجا کرنا سنت ہے،
لیکن اگر نجاست پھیل جائے تو پھر پانی سے دھونا واجب ہے، اور اگر نجاست نہ پھیلی ہو تو صرف ڈھیلے سے یا صرف پانی سے پاک کر کے بھی نماز درست ہے، لیکن سنت کے خلاف ہے۔ مسئلہ نمبر 9، مٹی کا ڈھیلا، پتھر، ریت یا بے قیمتی کپڑا اور اسی طرح پانی سے استنجا کرنا درست ہے۔ مسئلہ نمبر 10، پکی اینٹ، ٹھیکرا، اسی طرح پتے، ہڈی، گوبر، شیشہ، کوئلہ، قیمتی کپڑا اور کاغذ سے استنجا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ اگر پیشاب پاخانہ دونوں ساتھ کیے تو پہلے پیشاب کے مقام کو ڈھیلے سے خشک کرے، پھر پاخانے کی جگہ اس کے بعد پانی سے دھوئے۔ مسئلہ نمبر 12، مجبوری میں دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا جائز۔